کھلے آنکھ صلی اعلیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اعلیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اعلیٰ کہتے کہتے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر 50 مرتبہ درود پاک بھیجا میں اسے قیامت کے دن مصافحہ کروں گا۔ سبحان اللہ، یعنی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے ہاتھ ملائیں گے، مصافحہ کریں گے، جس کا معمول ہوگا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود 50 مرتبہ درود پاک پڑھنے کا۔ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے مدنی چینل کے ناظرین کہ جو عاشق رسول نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 50 مرتبہ درود پڑھے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے ہاتھ ملائیں گے، مصافحہ کریں گے۔ تو کل قیامت کے دن پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ہاتھ مس ہو جانا کتنی سعادت کی بات ہے، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ہاتھ مس ہو کسی چیز کے ساتھ، اس کے تو انداز ہی نرالے ہو جاتے ہیں، وہ چیز ہی الگ ہو جاتی ہے۔ اللہ کرے کہ ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات پر زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنے میں کامیاب ہو جائیں۔ نیت کیجئے کہ انشاءاللہ ہم زیادہ سے زیادہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات پر درود و سلام بھیجا کریں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج جو ہمارا موضوع ہے اسی کے متعلق میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں، اور آپ سمجھ جائیں گے کہ آج کا ہمارا ٹاپک کیا ہے۔ حدیبیہ ایک مقام ہے، ایک جگہ ہے جہاں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل مکہ کے ساتھ ایک معاہدہ کیا تھا، ایک بات چیت ہوئی تھی، معاہدہ ہوا تھا، اور بہت سی شکیں طے ہوئیں۔ ان شک میں سے ایک شک یہ تھی کہ جو بھی مکہ مکرمہ کا رہنے والا مدینہ پاک میں آئے گا تو آپ اسے واپس مکہ پاک میں لوٹا دیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ معاہدہ قبول فرمایا، اور یہ ساری شکیں جو طے ہوئی تھیں انہیں قبول فرما لیا۔ یہاں تک کہ جو افراد مکہ پاک کے رہنے والے تھے، پھر کفار مکہ ان مسلمانوں پر بے انتہا ستم کرتے، یہاں تک کہ انہی میں ایک صحابی رسول ہیں ابو بصیر رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ وہ ہیں کہ جو کافروں کے ظلم و ستم سہ رہے ہیں، برداشت کر رہے ہیں، اور کافر ہر روز دین اسلام قبول کرنے کی وجہ سے آپ پر ستم ڈھاتے، آپ کو طرح طرح سے تکالیف دیتے، آزمائش میں مبتلا کرتے۔ اللہ اکبر۔ وقت گزرتا گیا، ایک دن حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالی عنہ نے کسی طریقے سے اپنی جان بچا کر مکہ پاک کو چھوڑا اور مدینہ پاک پہنچ گئے۔ جب مدینہ پاک میں پہنچے اور وہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب ملاقات ہوئی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابو بصیر، تم واپس مکہ پاک چلے جاؤ۔ انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا میں مکہ پاک واپس چلا جاؤں؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں ہاں، تم مکہ پاک واپس چلے جاؤ۔ عرض کی، یا رسول اللہ، وہ کافر مجھ پر ستم کرتے ہیں، مجھے تکالیف دیتے ہیں، کیا میں پھر بھی چلا جاؤں؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو بصیر، تم جانتے ہو ہمارے دین میں وعدہ خلافی کی کوئی گنجائش نہیں ہے، لہٰذا تم واپس چلے جاؤ۔ پھر عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، میں واپس چلا جاؤں؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، تم واپس چلے جاؤ۔ یہاں تک کہ ابو بصیر رضی اللہ عنہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر عمل کرتے ہوئے واپس مکہ پاک لوٹ جاتے ہیں، اور حضور یہی بار بار فرماتے رہے کہ اللہ تمہارے لیے کوئی راہ نکالے گا۔ وہ پوچھتے ہیں، یا رسول اللہ، میں چلا جاؤں؟ حضور فرماتے ہیں، ہاں چلے جاؤ، اللہ تمہارے لیے کوئی راہ نکالے گا۔ اللہ اکبر۔ پیارے اسلامی بھائی، یہاں ایک بات سمجھنے کی ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک شان کیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو عزیز علیہ ما عنتم، کہ مسلمان اگر کوئی تکلیف میں آئے تو حضور پر گراں گزرتا ہے، حضور
حضور کے قلب اطہر پر یہ بھاری پڑتا ہے کہ اگر کوئی حضور کا امتی پریشان ہو جائے، لیکن ادھر وہ کافر ستم کر رہے ہیں، بار بار ستم کرتے ہیں، تکالیف دیتے ہیں، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو بصیر رضی اللہ عنہ سے فرماتے ہیں آپ واپس سے لے جاؤ۔ اللہ اکبر! یہ کیا تھا؟ یہ ہے وعدے کی پاسداری، اسے کہتے ہیں عہد نبھانا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیسا عہد نبھایا کہ ایک غیر مسلموں کے ساتھ ایک معاہدہ ہوا تھا، اللہ اکبر، اس معاہدے کو طے کیا گیا، قبول کیا گیا، اور اس کے بعد پھر اس پر کیسا عمل کیا گیا کہ آپ خود سوچیں کہ ایسے وقت میں، مشکل حالات میں ایک ایک فرد کی ضرورت ہوتی ہے، اور پھر جو کافروں کے پاس سے نکل کر کسی طریقے سے واپس آ جائے، اس پر تو خوشی منائی جاتی ہے اور کبھی اسے واپس لوٹایا نہیں جاتا۔ لیکن قربان جاؤں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وعدہ نبھانے پر کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پیارے صحابی کو واپس لوٹا دیا۔ ہمارے لیے اس میں بہت بڑا درس ہے کہ ہم بھی وعدہ نبھائیں۔ یاد رکھیے مدنی چینل کے ناظرین کہ وعدہ خلافی کے بے انتہا نقصانات ہیں۔ آج کا ٹاپک انشاءاللہ ہمارا وعدہ خلافی کے نقصانات رہے گا۔ آپ سے گزارش کریں گے مدنی چینل کے ناظرین کہ آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے، پروگرام مکمل دیکھنے کی نیت کیجیے۔ انشاءاللہ علم دین کا ڈھیروں خزانہ ہمارے ہاتھ آئے گا۔ وعدہ کیا ہے؟ اللہ کا قرآن ہمیں ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کریمہ ہماری کیا رہنمائی کرتی ہیں وعدے کی پاسداری کے حوالے سے؟ وعدہ توڑنا کس قدر نقصان ہے، اور پھر اس وعدے کے معاشرے پر کیا کیا نقصانات مرتب ہوتے ہیں، کیا کیا نقصانات پڑتے ہیں۔ انشاءاللہ یہ اور اس کے علاوہ بہت کچھ ہمیں سیکھنے کا موقع ملے گا۔ آپ سے گزارش کریں گے مدنی چینل کے ناظرین آپ پروگرام کے ساتھ جڑے رہیے اور پھر مکمل پروگرام دیکھیے۔ میں مبلغین کو دعوت دوں گا، مبلغین منچ پر تشریف لائیں گے تو پھر انشاءاللہ ہم قرآن پاک کا سیگمنٹ پیغام قرآن بھی لیں گے، نعت مصطفیٰ بھی سنیں گے۔ آج انشاءاللہ ہمارے ساتھ نعت خواں اسلامی بھائی آصف بھائی ہوں گے، آصف بھائی کو مرحبا کہتے ہیں ماشاءاللہ۔ قربان بھائی بھی ہمارے ساتھ ہوں گے، مرحبا۔ قاری ظہور شاہ صاحب سے ہم کلام الہی سنیں گے، مرحبا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں شاہ صاحب؟ ماشاءاللہ۔ ریحان بھائی بھی آج ہمارے ساتھ ہوں گے، السلام علیکم، کیسے ہیں ریحان بھائی؟ ٹھیک ہے، مرحبا مرحبا۔ السلام علیکم آصف بھائی، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے، استغفر اللہ، اللہ سلامت رکھے۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں۔ سیگمنٹ ہے پیغام قرآن۔ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ کی پناہ مانگتا ہوں میں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ کیا تمہارا یہ گمان ہے کہ جنت میں داخل ہو جاؤ گے حالانکہ ابھی تم پر پہلے لوگوں جیسی حالت نہ آئی؟ انہیں سختی اور شدت پہنچی اور انہیں زور سے ہلا ڈالا گیا، یہاں تک کہ رسول اور اس کے ساتھ ایمان والے کہہ اٹھے اللہ کی مدد کب آئے گی؟ سن لو بے شک اللہ کی مدد قریب ہے۔ تفسیر تعلیم القرآن۔
شان نزول، یہ آیت غزوہ احزاب کے متعلق نازل ہوئی، جہاں مسلمانوں کو سردی اور بھوک وغیرہ کی سخت تکلیف پہنچی۔ اس میں انہیں صبر کی تلقین کرتے ہوئے فرمایا گیا کہ راہ خدا میں تکالیف برداشت کرنا ہمیشہ سے خاصان خدا کا معمول رہا ہے۔ ابھی تو تمہیں پہلے لوگوں جیسی تکالیف نہیں پہنچی۔ سابقہ امتوں کی تکالیف کی شدت تو ایسی ہوتی تھی کہ فرما بردار مومن اور ان کے اصرار پر ان کے رسول بھی مدد طلب کرنے میں فریاد کرنے لگتے، حالانکہ رسول اور ان کے اصحاب بڑے صابر ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ لیکن انتہائی مصیبتوں کے باوجود وہ لوگ اپنے دین پر قائم رہے اور کوئی مصیبت ان کا حال تبدیل نہ کر سکی۔ ان کی فریاد پر بارگاہ الہی سے جواب ملا کہ سن لو، بے شک اللہ کی مدد قریب ہے۔ اس جواب سے انہیں تسلی دی گئی اور یہی تسلی مومنوں کو دی گئی ہے۔ يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ آپ سے سوال کرتے ہیں کیا خرچ کریں؟ تم فرماؤ جو کچھ مال نیکی میں خرچ کرو تو وہ ماں باپ اور قریب کے رشتہ داروں اور یتیموں اور محتاجوں اور مسافر کے لیے ہے، اور تم جو بھلائی کرو بے شک اللہ اسے جانتا ہے۔ تفسیر تعلیم القرآن۔ شان نزول، حضرت عمر بن جموح رضی اللہ تعالی عنہ نے بارگاہ رسالت میں عرض کی کہ کیا چیز اور کس جگہ خرچ کیا جائے؟ اس پر فرمایا گیا کہ جس قسم کا اور جس قدر مال قلیل یا کثیر خرچ کرو اس میں ثواب ہے، اور خرچ کرنے کی جگہیں یہ ہیں: والدین، رشتہ دار، یتیم، مسکین اور مسافر، اور تم جو بھلائی کرو بے شک اللہ اسے جانتا ہے اور وہی تمہیں اس کی جزا عطا کرے گا۔ اہم بات اس آیت میں صدقہ نافلہ کا بیان ہے۔ ماں باپ کو زکوٰۃ و صدقات واجبہ دینا جائز نہیں۔ كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ تم پر جہاد فرض کیا گیا ہے حالانکہ وہ تمہیں ناگوار ہے، اور قریب ہے کہ کوئی بات تمہیں ناپسند ہو حالانکہ وہ تمہارے حق میں بہتر ہو، اور قریب ہے کہ کوئی بات تمہیں پسند آئے حالانکہ وہ تمہارے حق میں بری ہو، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ تفسیر تعلیم القرآن۔ فرمایا گیا کہ تم پر کفار کے خلاف جہاد کرنا فرض کر دیا گیا ہے۔ یہ اگرچہ اپنی مشقت اور سختی کی وجہ سے تمہیں طبعی طور پر ناگوار ہے، اگرچہ ہو سکتا ہے کہ کوئی شے تمہیں ناپسند ہو حالانکہ وہ تمہارے حق میں بہتر ہو، یوں ہی کوئی بات تمہیں پسند ہو حالانکہ وہ تمہارے حق میں بری ہو۔ اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے کہ تمہارے حق میں کیا بہتر ہے اور کیا بہتر نہیں ہے۔ اہم بات جہاد اس وقت فرض ہے جب اس کی شرائط پائی جائیں۔ اگر کافر مسلمانوں کے ملک پر حملہ کر دیں تو جہاد فرض عین ہو جاتا ہے، ورنہ فرض کفایہ ہے۔ اس کی مزید تفصیل فقہی کتابوں میں دیکھی جا سکتی ہے۔
كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون صدق الله العظيم. جزاک اللہ. اللہ پاک نور قرآن سے ہم سب کے سینوں کو منور فرمائے. قرآن و سنت کے مطابق اللہ پاک ہم سب کو اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ سیگمنٹ پیغام قرآن کے بعد ہم نعت مصطفیٰ سنتے ہیں. آج آصف بھائی ہمارے ساتھ ہیں. آئیے آصف بھائی کی طرف بڑھتے ہیں اور کلام سنتے ہیں. جی آصف بھائی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ مصطفیٰ کے قدموں میں موت دے دے. اللہ مصطفیٰ کے قدموں میں موت دے دے. مدفن بنے ہمارا سرکار کا مدینہ. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تقدیر میں خدایا عطار کے مدینہ. تقدیر میں خدایا عطار کے مدینہ. لکھ دے فقط مدینہ سرکار کا مدینہ. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حشر میں خود کو جو دیکھوں گا بکھر جاؤں گا. حشر میں خود کو جو دیکھوں گا بکھر جاؤں گا. حشر میں خود کو جو دیکھوں گا بکھر جاؤں گا. حشر میں خود کو جو دیکھوں گا بکھر جاؤں گا. آپ نے نہ سنبھالا تو کدھر جاؤں گا. آپ نے نہ سنبھالا تو کدھر جاؤں گا. حشر میں خود
نہ مانو آقا میں تیرے قدموں سے مجھ کو قدموں سے کیا دور تو مر جاؤں گا مجھ کو قدموں سے کیا دور تو مر جاؤں گا اپنے قدموں سے خدا را نہ جدا کیجیے گا ہو گنہگار بے احسان مدینے والے مایوس ہو کے سب سے لے آیا ہوں تیرے پاس اے جان کر لے ٹوٹے ہوئے دل کو تو پسند مجھ کو قدموں سے کیا دور تو مر جاؤں گا اپنے گھر نہ سنبھالا اتنا تڑپا میں مدینے کی حاضری کے لیے اتنا تڑپا اتنا تڑپا اتنا تڑپا ہوں مدینے ہی میں حاضری کے لیے میں جی اٹھوں گا جو محمد کے نگر جاؤں گا میں جی اٹھوں گا محمد کے نگر جاؤں گا حشر میں خود عادت نات بہانا ہے میری بخشش کا عادت نات عادت نات عادت نات عادت نات بہانا ہے میری کا نعت پڑھتے ہوئے میں پل سے گزر جاؤں گا نعت پڑھتے پڑھتے نعت پڑھتے نعت پڑھتے نعت پڑھتے ہوئے میں پل سے گزر جاؤں گا نعت پڑھتے ہوئے میرا سر آپ کی دہلیز کے لائق تو نہیں میرا سر آپ کی دہلیز کے لائق تو نہیں خاک بن کر تیرے قدموں میں بکھر جاؤں گا خاک بن کر تیرے قدموں میں بکھر جاؤں گا نعت پڑھتے مجھ کو بس اپنے غلاموں میں رکھنا مجھ کو بس
خاص اپنے غلاموں میں ہی رکھنا آقا، یہ سند لے کہ میں دنیا سے گزر جاؤں گا، یہ سند لے کہ میں دنیا سے گزر جاؤں گا، نعت پڑھتے ہوئے اس سے بڑھ کر نہیں احساس کوئی اور سیاہ، اس سے بڑھ کر نہیں احساس کوئی اور سیاہ، لوگ تیرا ہی کہیں گے میں جدھر جاؤں گا، لوگ تیرا لوگ تیرا لوگ تیرا، اس سے بڑھ کر نہیں احساس کوئی اور سیاہ، اس سے بڑھ کر، ہاں اس سے بڑھ کر نہیں احساس کوئی اور سیاہ، لوگ تیرا، ہاں لوگ تیرا ہی کہیں گے میں جدھر جاؤں گا، نعت پڑھتے ہوئے پل سے میں گزر جاؤں، نعت پڑھتے واہ واہ، کیا بات ہے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی، اور کیا بات ہے حضور کی ثنا خوانی کی۔ کتنے خوش نصیب ہیں کہ جو حضور کی ثنا خوانی کرتے ہیں، لوگوں کے گن گاتے ہیں، اور نعت خواں حضور کے گن گاتا ہے، حضور کی باتیں کرتا ہے، حضور کے عشق میں مچلتا ہے اور لوگوں کو مچلا دیتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ پاک تمام عاشقان رسول کو اور تمام نعت خواں اسلامی بھائیوں کو برکتوں سے مالا مال فرمائے، دونوں جہانوں کی بھلائیاں عطا فرمائے، حضور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت مقدر فرمائے۔ یقیناً مدنی چینل کے ناظرین، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات میں مزہ ہے، حضور کی باتوں میں جو سرور ہے، حضور کی باتوں میں جو قرار ہے، اللہ اکبر، یہ کسی اور کی باتوں میں اتنا سرور کہاں، اتنا قرار کہاں، اتنی چاشنی اور کسی کی باتوں میں کہاں، کوئی دنیا کی اور بڑی سے بڑی چیز لے کر آ جائیں، اتنا سرور، اتنی کیفیت، اتنا ذوق کسی اور میں نہیں جتنا میرے حضور کے ذکر میں ہے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر یہ وہ پیارا ذکر ہے کہ جسے میرے رب نے بڑھایا ہے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے، اللہ نے اس ذکر کو بلند کیا ہے، سبحان اللہ۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر بھی کرنا ہے، اور یوں کہیں کہ گج وج کے ذکر کرنا ہے، دل کھول کے حضور کا ذکر کرنا ہے، اور حضور کے ذکر پہ تو ہم نے رکنا ہی نہیں ہے، آخری سانس تک انشاءاللہ ہم حضور کا ذکر کرتے رہیں گے۔ صدقے سے نام کے قربان اس اکرام کے، صدقے سے نام کے قربان اس اکرام کے، ہو رہی ہے دونوں عالم میں تمہاری انشاءاللہ ہم
دونوں عالم میں ہی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی واہ واہ ہو رہی ہے، اور ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرتے ہی رہیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ، ذکر بھی کریں گے اور حضور کی اداؤں پر عمل بھی کریں گے، حضور کی ادائیں بھی سیکھنی ہیں ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے آقا جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری ادائیں کیا تھیں۔ جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ادائیں ہمارے سامنے آئیں گی تو انشاءاللہ ہمارے لیے عمل کرنا بڑا آسان ہوگا۔ آج جو ہمارا ٹاپک ہے وعدہ خلافی کے نقصانات، ہم دیکھیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعدے کے کتنے پاسدار تھے۔ آپ کو صادق کہا جاتا ہے، آپ کو امین کہا جاتا ہے، غیر مسلموں کو بھی پتہ ہے کہ جب یہ وعدہ کرتے ہیں تو اس وعدے کو پورا کرتے ہیں۔ یہ ہے ہمارے آقا، ہمارے مولا، ہمارے ملجا، ہمارے ہادی، ہمارے مربی، ہمارے پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان۔ ہم امتی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری اداؤں کو لیں۔ سمجھتے ہیں مدنی چینل کے ناظرین کہ وعدہ کیا ہے۔ انشاءاللہ ابراہیم بھائی کی طرف بڑھیں گے کہ وعدہ کے حوالے سے ہمیں کچھ ارشاد فرما دیں، اور پھر اللہ کا قرآن ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے، دین اسلام وعدے کی پاسداری کے حوالے سے کیا رہنمائی کرتا ہے۔ انشاءاللہ ہم ابراہیم بھائی سے لیتے ہیں۔ آپ سے گزارش کریں گے مدنی چینل کے ناظرین آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے اور پروگرام مکمل دیکھنے کی نیت کیجیے۔ ابراہیم بھائی کی طرف پڑھتے ہیں۔ جی ابراہیم بھائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قبلہ شاہ صاحب، اللہ تبارک و تعالی جل وعلا کے فضل سے ہم مسلمان ہیں، اور اللہ رب العزت جل وعلا کا یہ بھی بڑا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں بنی نوع انسان کے اندر بنایا ہے، حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں سے بنایا ہے، اور قرآن حکیم میں رب ذوالجلال جل وعلا ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد کو عزت عطا فرمائی ہے۔ اب یہاں جو اشرف المخلوقات آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد کو قرار دیا گیا ہے، اس کی مختلف وجوہات مفسرین نے قرآن حکیم کی تفسیر کے تناظر میں بیان فرمائی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو علم دیا ہے، فہم دیا ہے، اللہ پاک کی معرفت دی ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وجہ سے انسان اشرف المخلوقات ہے، اور ساتھ میں ایک چیز جو بیان فرمائی ہے وہ کلام اور نطق کی طاقت کو، یعنی بولنے کی جو صلاحیت ہے انسان کی، اس کو ذکر فرمایا کہ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیگر مخلوقات پر یہ شرف عطا کیا ہے کہ انسان اپنا معافی ضمیر اپنی زبان سے ادا کرتا ہے۔ یقیناً انسان جو بھی بات اپنی زبان سے کہتا ہے اس کی اپنی جگہ پر اہمیت ہے، اور اپنے ذاتی معاملات کے اندر جب ہم ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں، اور خاص طور پر کبھی رشتہ داری کا معاملہ ہو، کبھی لین دین کا معاملہ ہو، کبھی تجارت کا معاملہ ہو، تو بسا اوقات ضرورت پڑتی ہے کہ ایک دوسرے سے جو ہے وہ اپنی بات کو مؤکد اور اپنی بات کو جو ہے وہ پرزور کرنے کے لیے اور اپنی بات کے اندر وزن پیدا کرنے کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ کوئی وعدہ یا عہد کیا جائے۔ تو بنیادی طور پر عہد اور وعدے کا یہی کانسیپٹ ہے کہ آپ کسی ایسی بات پر جو مستقبل میں ہونے والی ہے اس کا قول اور اقرار کرتے ہیں اور اپنی زبان سے کہتے ہیں کہ میں ایسا کام کروں گا۔ اصطلاح کے اندر جو وعدے کی تعریف بیان کی گئی ہے وہ یوں بیان کی گئی ہے کہ وعدے کا معنی ہے اقرار، قول، عہد و پیمان، اور اصطلاح میں کسی چیز کے امید دلانے کو یہ وعدہ کہتے ہیں۔ صحیح، کہ مستقبل میں کسی چیز کی امید، بھئی میں یہ کام آپ کا کروں گا، یہ ایسا کام میں نے کرنا ہے، اور اس کا جو ہے وہ وعدہ وہ کرتا ہے۔ تو بنیادی طور پر اس کی جو اصطلاح کے اندر جو وضاحت ہے وہ یوں بیان کی گئی ہے، اور باقی جیسا کہ میں نے شروع کے اندر گزارش کی کہ اپنی بات کا پاس رکھنا، اپنی بات کا جو ہے وہ خیال رکھنا کہ میں نے یہ بات کہی تھی، اب پھر اس پر پورا بھی اترنا ہے۔ اب اگر وعدے کے تناظر میں نہ بھی ہو تب بھی ایک بندہ مومن کی شان یہی ہے کہ جو بات وہ اپنی زبان سے کہے پھر اسے پورا بھی کریں۔ یقینی طور پر خلاف شرع باتوں سے تو بچنا ہے، جھوٹ سے بچنا ہے، اور خلاف واقع باتوں سے بھی بچنا ہے، اور ایسی کوئی بات نہیں کرنی کہ جو مستقبل میں کرنے کا ارادہ ہی نہ ہو۔ ٹھیک ہے، تو یہ بنیادی طور پر جو ہے وعدے کی جو مختصر سی ایک وضاحت تھی وہ میں نے عرض کی۔ ہمارے معاشرے کے اندر لوگ وعدہ کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد جو ہے وعدے سے بالکل مکر جاتے ہیں، یعنی اس پر پورا ہی نہیں اترتے۔ تو اس کو تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے۔ میں قرآن پاک کی ایک آیت کریمہ پہلے پڑھتا ہوں، پھر انشاءاللہ وعدے کے حوالے سے جو مختلف احکام علماء نے بیان کیے انشاءاللہ وہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ قرآن حکیم میں سورہ مائدہ کی آیت نمبر 1 ہے۔ اللہ رب العزت جل وعلا ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، ارشاد فرمائے اے ایمان والو اپنے قول اپنے عہد پورے کرو، یعنی کسی سے وعدہ کرو تو اب اس وعدے کی پاسداری کرو، اس وعدے کو مکمل کرو۔ تو وعدہ پورا کرنا یہ ضروری ہے، اور علماء نے یہ لکھا اپنی کتابوں کے اندر، فرمایا اپنے وعدے کے خلاف کرنا، وعدہ خلافی کرنا یہ حرام ہے۔
تو یہ ذہن نشین رہنا چاہیے. اچھا تھوڑا سا قبلہ شاہ صاحب میں یہ گزارش کروں گا کہ وعدہ کیا ہوتا ہے اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ بعض اوقات لوگ اپنے جو ہے وہ خیالات کی دنیا میں ہوتے ہیں، وہ جس کو چاہتے ہیں سمجھ لیتے ہیں وعدہ، لیکن سمجھنا چاہیے کہ دراصل وعدہ ہے کیا. جی دیکھیں بسا اوقات الفاظ کے اندر وعدہ کہنا ضروری نہیں ہے کہ میں یہ وعدہ کر رہا ہوں. دراصل ایک دوسرے سے جب عہد و پیمان ہمارے یہاں تو ایک کنسپٹ ہوتا ہے، تو وعدہ یہی ہوگا کہ آپ ہاتھ پر ہاتھ رکھیں گے، وعدہ جی وعدہ، اب وعدہ ہو گیا، ایسا ہی ہے. جی بچے بھی آپس میں ملتے ہیں نا، تو بچے بھی یوں کر رہے ہوتے ہیں کہ ہاتھ ملاؤ، ہینڈ شیک کرو، ہاتھ ملاؤ گے تو پھر یہ وعدہ ہوگا، چلو وعدہ کرو. تو بچوں والا وعدہ نہیں ہے، ایسا کوئی ضروری نہیں ہے. یہ بھی وعدہ خیر ہو تو سکتا ہے، لیکن ایسا کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ صرف وعدے کے الفاظ یعنی لفظ وعدہ اپنی زبان سے بولیں گے تبھی وعدہ ہوگا. اصل یہ ہے کہ جب آپ مستقبل میں کسی کے ساتھ کوئی بات جو ہے وہ کرتے ہیں کہ میں ایسا کروں گا، اور اس کے اندر جو اس کے لوازمات پورے پائے جا رہے ہیں اور ماحول یہ بتا رہا ہے کہ کسی بات پر ایک دوسرے کے ساتھ کوئی بات مقرر ہو رہی ہے کہ یہ کرنا ہے، تو پھر وعدہ ہی ہے. اب مثال کے طور پر رشتہ داری ہوتی ہے، اس کے اندر جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ معاملات مکمل ہو جاتے ہیں. اب یہ ایسا تو نہیں کہے گا کوئی ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ہم جو ایسا ایسا کریں گے، لیکن وہ وعدہ ہی ہے ایک طرح سے. اسی طرح تجارت کے کئی معاملات ایسے ہوتے ہیں اور آپس کی رشتہ داریوں کے کئی ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ اس میں بظاہر وعدے کا کوئی لفظ نہیں ہوتا، جیسے منگنی ہے وہ ایک وعدہ ہی ہے، ٹھیک ہے. تو وعدہ کا کوئی لفظ زبان سے کہنا کوئی ضروری نہیں ہے، بلکہ وعدہ یہ ہے کہ آپس میں کوئی بات طے ہو جائے تو اب اس کو عہد کو پورا کرنا یہ ایک مسلمان کی شان ہوتی ہے. اس کے مختلف احکام جو علماء نے بیان کیے ہیں وہ اختصار کے ساتھ میں عرض کروں گا کہ علماء فرماتے ہیں کہ وعدہ کرتے وقت اگر دل میں یہ نیت ہی نہ ہو کہ میں نے وعدہ پورا ہی نہیں کرنا، اور زبان سے کہہ رہا ہے کہ ہاں جی وعدہ، جیسے اس کی مثال میں عرض کروں کہ دعوت اسلامی کے ماحول کے اندر بحمد اللہ تعالی ہم نے تو قافلوں میں سفر کر کے بہت سیکھا ہے، اور قافلوں میں سفر کرنا بھی چاہیے. کیا سیکھا ہے؟ وعدہ خلافی. اللہ اکبر. وعدہ خلافی کی تعلیم بھی تو ظاہری بات ہے، ہم یقینی طور پر نا وعدہ کیا ہے، وعدہ خلافی کیا ہے، اس کا علم بھی تو اپنی جگہ پر مسلم ہے نا. جی جی جی. الحمدللہ ہم نے تو یوں کہیں کہ جو بولنا سیکھا ہے اسلام کی تعلیمات سے، جو روشناسی ملی ہے، یہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا کرم ہے، دینی ماحول کی برکت ہے. تو الحمدللہ رب العالمین دعوت اسلامی کے قافلوں میں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، اور اگر کوئی اس کو آزمانا چاہتا ہے تو پھر قافلے میں سفر کر کے دیکھ لے، تو انشاءاللہ پتہ چل جائے گا کہ کیا کیا سیکھنے کو ملتا ہے انشاءاللہ. بہرحال میں جیسے ہم کسی اجتماع میں ہیں تو اس کے اندر جو ہے وہ نیتیں کرائی جاتی ہیں کہ کون کون اسلامی بھائی قافلے میں سفر کریں گے. اب نیت بن رہی ہے تو اظہار کرنا ہے. کیا بات ہے. نیت بن رہی ہے تو اظہار کرنا ہے. خوش کرنے کے لیے ہاتھ کھڑا کر دیا کہ میں جاؤں گا قافلے میں، اب اس کے اندر شاہ صاحب کوئی وعدہ کے لفظ نہیں بولے جا رہے، لیکن یہ وعدہ ہی ہے ایک طرح سے کہ کوئی کہتا ہے کہ میں 3 دن کے قافلے میں سفر کروں. آپ کمٹمنٹ جس سے کر رہے ہیں، جی بالکل، تو یہ کوئی بھی الفاظ ہو لازمی نہیں ہے. یہی مدنی چینل کے ناظرین ہماری گفتگو ہو رہی ہے کہ یہ لازمی نہیں ہے کہ آپ وعدے کا لفظ کہیں. آپ کہہ رہے ہیں بھائی میں آ جاؤں گا، میں قافلے میں سفر کروں گا. اچھا قافلے کی بات نہیں، آپ کو کوئی دعوت دے رہا ہے، آپ دعوت پر بھی کہہ رہے ہوتے ہیں یار فلاں جگہ پر میں آپ سے ملوں گا، میں آ جاؤں گا، میں آ جاؤں گا، یہی آپ اس سے کمٹمنٹ کر رہے ہیں، اور یہی تو وعدہ ہے. یہی وعدہ ہے. لازمی نہیں ہے کہ آپ لفظوں میں اسے کہیں کہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں آؤں گا. یہ تو چلے آپ نے ایک تاکید کر دی نا، لیکن اگر آپ نے یہ لفظ وعدے کا لفظ استعمال نہیں کیا، اتنا کہا ہے میں آ جاؤں گا، اور اسے یقین دہانی دلائی آپ نے میں آ جاؤں گا، آپ پر پھر لازم ہے کہ یہ آپ نے وعدہ کر دیا ہے، اب اسے آپ پورا کریں. اب اس کے اگر خلاف کرتے ہیں، یہ ہے وعدہ خلافی. اللہ عافیت فرمائے. ابراہیم بھائی مزید کچھ فرما رہے ہیں. اس کو سمجھنے کے لیے شاہ صاحب ایک اور بھی عرض کروں گا. جیسے نیت ہے، نیت کے باب میں یہ بات بیان کی جاتی ہے کہ نیت یعنی کہ یہ میں جو سمجھ رہا ہوں آپ کی گفتگو سے، وہ یہ کہ وعدہ خلافی کے لیے یا وعدے کی پاسداری کے لیے نیت کا بڑا عمل دخل ہے. بالکل بالکل. یعنی جب آپ کسی سے کمٹمنٹ کر رہے ہیں، کوئی بات چیت کر رہے ہیں، تو اس وقت آپ اپنے دل پہ غور کر لیں. آپ جا سکیں گے یا نہیں جا سکیں گے، آپ کام کر سکیں گے یا نہیں کر سکیں گے. 2 ہی باتیں ہوں گے، یا کرنا ہے یا جو بھی آپ کو کہا جا رہا ہے، یا کر سکیں گے یا نہیں کر سکیں گے، جا سکیں گے یا نہیں جا سکیں گے، ہاں یا نہ میں آپ اپنے آپ سے سوال کریں گے. اگر آپ لفظوں میں ہاں کہہ رہے ہیں اور دل آپ کا نہ کہہ رہا ہے، لفظوں میں آپ ہاں کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے میں آ جاؤں گا، اور دل کہہ رہا ہے میں نہیں آؤں گا، اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ آپ کمٹمنٹ نہیں کر رہے. لفظوں میں آپ بول رہے ہیں، آپ معاذ اللہ کہیں یہ جھوٹ کی کیفیت بن جائے گی، جھوٹی نیت بن جائے گی، جھوٹا وعدہ بن جائے گا،
اور لفظوں میں آپ نے اس کو کہہ دیا. دل جب نہیں مان رہا, دل مان رہا ہے میں یہ کروں گا, زبان بھی اس چیز کا اقرار کرتی ہے, آپ کا اشارہ بھی اس چیز کا اقرار کرتا ہے. اچھا بعض اوقات تو یہ بھی نہیں ہوگا کہ آپ لفظوں میں کہیں, آپ نے اشارہ ہی کر دیا. جی چند افراد بیٹھے ہوئے ہیں جیسے, تو جیسے سبھی کے لیے ایک اجتماعی گفتگو ہو رہی ہے اور ہاتھ اٹھا کر آپ کہہ دیتے ہیں جی لبیک, صرف ہاتھ ہی آپ نے اٹھایا ہے, اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ ہاں کر رہے ہیں, آپ نے لفظ نہیں بولا لیکن یہ آپ کمٹمنٹ کر رہے ہیں. اگر آپ کا دل مان رہا ہے میں یہ کام کروں گا اور آپ اشارہ کرتے ہیں, اب یہ آپ کا وعدہ ہے, کمٹمنٹ ہے. اگر دل نہیں مان رہا, ہاتھ اٹھا رہے ہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ وعدہ نہیں کر رہے, سچی نیت نہیں کر رہے. معاذ اللہ یہ کبھی جھوٹ کی طرف بھی لے کر جا سکتا ہے. اللہ تعالیٰ عافیت فرمائے. جی آخری بات شاہ صاحب عرض کروں گا کہ بعض اوقات دل میں نیت ہوتی ہے کہ وعدہ پورا کرنا ہے, جی ٹھیک ہے, یعنی وعدہ کرتے ہوئے یہ مکمل نیت ہے کہ میں نے یہ اس پر عمل بھی کرنا ہے, لیکن بسا اوقات بشری تقاضے ہیں, مجبوریاں آ جاتی ہیں, بسا اوقات ماحول ایسا نہیں رہتا, جی تو کسی مجبوری کے تحت اگر بندہ اس پر عمل نہ کر سکے تو یہ شرعاً گناہگار نہیں ہے. جی یہ ذہن نشین رکھیں. بعض اوقات کیا ہوتا ہے کسی نے اگر وعدہ کر لیا, الفاظ بول دیے, کمٹمنٹ کر لی, اور بعد میں کوئی ایسی مجبوری آ گئی کہ اس پر اب عمل کرنا ممکن نہیں ہے, تو لوگ کہتے ہیں کہ یار یہ وعدہ خلافی کر رہا ہے, یہ اس نے اپنی بات سے جو ہے وہ اس کے برخلاف عمل کیا ہے. تو یہ وعدہ خلافی نہیں ہے. یوں کہیں کہ ابتدا دیکھنی پڑے گی کہ اگر انسان کی نیت اس بات پر عمل کرنے کی ہے جی تو یہ درست ہے اور اس پہ بندہ گناہگار نہیں ہوگا. اور اگر کوئی مشکل آ گئی, کوئی پریشانی آ گئی جس کی وجہ سے وہ اپنی اس بات پر عمل نہیں کر پایا, تو شرعاً اس پر کوئی گناہ نہیں ہے. صحیح ہوگا. چلیں جی اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے. ابراہیم بھائی آپ نے بڑے احسن انداز میں یہ بیان کیا وعدہ کیا ہے اور وعدہ خلافی کیا ہے, اور اس میں نیت کا عمل دخل کس قدر زیادہ ہے. تو آج لوگوں کے ساتھ اس طرح کا بیہیو اپنانا, اس طرح کا رویہ اختیار کرنا, اس طرح کا معاذ اللہ ایٹیٹیوڈ رکھنا کہ جس سے مسلمانوں کو تکلیف ہو, مسلمان تکلیف میں آ جائیں, اور مسلمان ایک بندہ آپ کا انتظار کرتا رہ گیا, آپ نے اس کو کوئی چیز دینی تھی, وہ اس چیز کے لیے. اچھا بعض اوقات تو یہ بھی ہوتا ہے نا کہ آپ نے کسی سے قرض لیا ہے اور وہ اس کے جوتے گھس گئے, جیسے کل بھی گفتگو ہو رہی تھی کہ جوتے گھس گئے, واپس آنے کے لیے بھائی واپس کر دو, واپس کر دو. یہ بھی تو کمٹمنٹ تھی ایک, آپ نے پوری نہیں کی. آپ کو پتا ہے کہ آپ کے پاس ہے پیسہ ہے آپ کے پاس, جو چیز آپ نے ادھار لی تھی آپ دے سکتے ہیں, لیکن جان بوجھ کر آپ نہیں دے رہے, لوگوں کو تکلیف دے رہے ہیں کسی بھی طریقے سے. ایذاء مسلم کی تو اجازت ہی نہیں ہے. ہم تو مسلمان ہیں نا, پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت نہیں ہے. امتی کا کام ہی یہ ہوتا ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری اداؤں کو لیں اور مسلمان کے لیے خیر خواہ ہو جائیں. آپ اپنے دل کو وسعت دیں, اپنے سینے کو کشادہ کریں, اللہ پاک کتنی برکتیں عطا فرمائے گا. اللہ تعالیٰ خیر اور عافیت والا معاملہ فرمائے. اور یاد رکھیں مومن کی یہ شان نہیں ہے کہ مومن وعدہ خلافی کرے. کیا کہیں گے قربان بھائی؟ بالکل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مومن وہ مسلمان ہے, اللہ رب العالمین نے اسے دین حق عطا فرمایا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دامن عطا فرمایا ہے. مومن کو حضور کی تربیت نصیب ہوتی ہے. واہ 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 واہ. جو مومن ہے, جو مسلمان ہے, یہ وہ شخص ہے جس کو حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ملی ہیں, اور تعلیمات میں صرف فرامین نہیں ملے, جی صحابہ کرام کی صرف گفتگو نہیں ملی, تابعین اور تبع تابعین کے اقوال نہیں ملے, بلکہ اگر ہم کتب کا مطالعہ کریں, علماء کرام کی زبانی سنیں, تو ہمارے سامنے بات آتی ہے کہ انبیاء کرام نے, صحابہ کرام نے, تابعین و تبع تابعین نے اپنی زندگی میں وعدے کو وفا کر کے, کمٹمنٹ کو پورا کر کے بتایا ہے کہ ایک مومن کی یہ شان ہرگز نہیں ہوا کرتی کہ وہ اپنی بات سے پھر جائے اور اپنی زبان کا کچا ہو. زبان کا پکا ہونا مومن کی شان ہے. جی اسلام کی خوبصورتی اور مومن کی, مسلمان کی خوبصورتی ہے کہ وہ زبان کا پکا ہوتا ہے, بس جو کہہ دیا دیٹس اٹ, یہ بات مکمل ہے, وہ انشاءاللہ وہ پوری کرنے کی مکمل کوشش کرے گا. جیسے کہ ہم نے سنا بھی کہ اس میں نیت کی بڑی اہمیت ہوا کرتی ہے. اب کسی وجہ سے وہ پورا نہیں کر سکا, کوئی کسی شرعی مجبوری کی وجہ سے یا طبعی مجبوری کی وجہ سے یا ایکس وائی زی, تو وہ ایک الگ معاملہ ہے. میں یہاں پر چونکہ انبیاء کرام کی میں نے بات کی کہ چونکہ انبیاء کرام کے طرز عمل میں, صحابہ کرام کی طرز زندگی میں ہمیں یہ چیزیں ملتی ہے. حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ 3 قیدی آئے, تو 2 قیدی آپ نے کچھ افراد کو دے دیے, اور جو 1 قیدی بچا, اس دوران بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا تشریف لائیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کا تقاضا کیا, اس حوالے سے بات کی.
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابو الہیثم سے جو میں نے بات کہی ہے اس کا کیا ہوگا؟ ابو الہیثم کو وہ دینے کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وعدہ کیا تھا، ان کو بات کہی تھی. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی چہیتی بیٹی بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا، جو کہ اپنے ہاتھوں سے چکی پیسا کرتی تھی، کیسی مشقت اٹھایا کرتی تھی، لیکن چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بات ارشاد فرما دی، ان سے ایک وعدہ کر لیا ابو الہیثم سے، تو ابو الہیثم کو اپنی چہیتی بیٹی پر ترجیح دی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ان کو عطا کر دیا. اچھا، اسی طریقے سے جو ایک بہت مشہور جو بات ہم بار بار سنتے ہیں کہ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت سے پہلے ایک شخص سے جو بات کہی ہوئی تھی کہ ٹھیک ہے میں یہاں پر تمہارا انتظار کر رہا ہوں، تمہیں جو چیز دینی ہے وہ لے کر آ جاؤ. حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن تک اس کا انتظار کرتے رہے، اور جب وہ آیا تو پھر بھی اس وقت، حالانکہ وعدہ کتنی خوبصورت انداز سے وفا کیا، ناراضی کا اظہار نہیں فرمایا، بس یہ فرمایا کہ تم نے مجھے مشقت میں ڈال دیا ہے. اگر ہم صحابہ کرام کو دیکھیں، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جناب میں ایک مرتبہ اہل فارس میں سے ایک شخص لایا گیا، تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے اس کی سزا مقرر کر دی کہ اس کو یہ سزا دی جائے گی، اس کو سزا دینے کے لیے آگے بڑھایا. تو اتنے میں اس نے کہا کہ کیا میں پانی پی سکتا ہوں؟ تو کہا بالکل پانی پی سکتے ہو. کہا جب تک میں پانی پیوں گا کیا اس وقت تک مجھے سزا تو نہیں دیں گے؟ مجھے پانی پینے کی جی بالکل، ماشاءاللہ سبحان اللہ، پانی کی بات ہے ہی تو ماشاءاللہ شاہ صاحب پانی پی رہے ہیں، اور آپ نے مجھے بھی پانی کا یاد دلا دیا. اللہ اکبر. تو جزاک اللہ، ماشاءاللہ پانی پینا چاہیے. اور پانی کی شیخ طریقہ تمیر علیہ سنت اس حوالے سے بالخصوص پانی کے حوالے سے فرماتے ہیں، اور ویسے بھی صحت کے لیے اچھا ہے جی ہاں کہ زیادہ سے زیادہ پانی پیا جائے. بس کئی ایک بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں پانی پینے کی برکت. اللہ اکبر. چلیں جزاک اللہ. پیتے ہیں تیرے در کا، کھاتے ہیں تیرے در کا پانی، ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا دانا. کیا بات ہے، آپ نے پانی پیش بھی کیا اور اسپیس بھی دے دیا ہمیں. جی میں قربان بھائی، کر رہا تھا کہ جس طرح صحابہ کرام حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے پانی جاری ہو تو اس پر ٹوٹ پڑا کرتے تھے. جان عالم صلی اللہ پانی حاصل کرنے کے لیے، پانی حاصل کرنے کے لیے وضو فرما رہے ہوں تو اس کا پانی حاصل کرنے کے لیے آیا کرتے تھے، بال مبارک تراش رہے ہوں تو وہ لینے کے لیے لپکا کرتے تھے. اسی طرح جناب آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر عمل کرنے کے لیے بھی اپنی جانوں کو پیش کیا کرتے تھے، آگے بڑھا کرتے تھے، اور بہت خوبصورتی کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین پر عمل کیا کرتے تھے. جیسے کہ میں واقعہ بھی عرض کر رہا تھا کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سزا مقرر کر دی تو اس نے پانی مانگا اور کہا کہ جب تک میں پانی پیوں گا اس دوران پانی پینے تک مجھے جو ہے وہ سزا تو نہیں ملے گی؟ کہا نہیں، پانی پینے کے بعد ہی سزا ہوگی. اس نے کیا کیا، پانی کو گرا دیا. اب بات تو ہو گئی تھی زبان سے کہ نہیں ہوگی سزا، پانی گرا دیا. اب معاملہ کریں تو کیا کریں؟ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس معاملے سے پہلے جب سزا جو دی تھی اس سے پہلے ان پر اسلام پیش کیا تھا کہ تم اسلام لے کر آ جاؤ، تو انکار کر دیا. لیکن جب وہ پانی گرایا اس کے بعد فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سزا مؤخر کر دی کہ ابھی سزا نہ دی جائے، اب کیا فیصلہ کرنا ہے تمہارے ساتھ، کیونکہ ہم تو مسلمان ہیں اور مسلمان کی یہ شان ہے ہی نہیں کہ وہ وعدہ خلافی کرے. اب تمہارے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے اس بارے میں غور و فکر کر کے سوچنے کے بعد فیصلہ کیا جائے گا. تو ابھی حضور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اتنے میں اس نے کہا کہ میں کلمہ پڑھ کر دائرہ اسلام کے اندر داخل ہونا چاہتا ہوں. کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گیا. تو پوچھا کہ اس سے پہلے تمہیں اسلام پیش کیا گیا، اسلام کی حقانیت بتائی گئی، تم نے اسلام سے انکار کر دیا، لیکن اب کہا پہلے کچھ ایسا تھا کہ اگر میں اسلام قبول کر لیتا تو یہ ہوتا کہ خوف کی وجہ سے تم نے بات مانی ہے، لیکن اب نئے مسلمان کا طرز عمل دیکھ لیا ہے کہ وہ وعدہ خلافی نہیں کرتا ہے، تو جو دین اتنا خوبصورت ہو، اتنا پیارا، اس کے اندر میکو داخل نہ ہو. تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ جو اہل فارس ہوتے ہیں بڑے عقل مند ہوا کرتے ہیں. تو دیکھیے اس نے عقل مندی سے اپنی جان بھی بچائی اور جو ہے دائرہ اسلام کے اندر بھی داخل ہو گیا. کتاب کے اندر ایک کچھ عرصہ پہلے کا ایک واقعہ بھی لکھا ہوا ہے. ریسنٹلی جب موبائل وغیرہ اتنے زیادہ عام نہیں تھے تو کچھ لوگ پکنک وغیرہ پہ گئے اور اسی طریقے سے کچھ اپنے دیگر معاملہ کے لیے ایک ہوٹل میں انہوں نے جو اسٹے کیا. اس کے بعد جب وہاں سے نکلے، چیک آؤٹ ہوا، تو اب معاملہ کچھ یوں ہوا کہ ایک شخص اوپر رہ گیا ان کا، کچھ دیر بعد وہ شخص نیچے آتا ہے، جو ریسیپشن ہے اس پہ پیمنٹ وغیرہ ہو گئی، سارے معاملات کلوز ہو گئے. جب گاڑی میں جانے لگے تو کچھ دور کی ڈرائیو پر جانے کے بعد تقریباً گھنٹہ سوا گھنٹہ تو ایک دم اس نے کہا کہ فلاں شخص نے آپ کو سلام کہا ہے.
تو اس نے کہا سلام کہا ہے؟ تو کہا اس نے جواب دیا، پھر کہا کہ اچھا موبائل تو اتنے زیادہ اس وقت عام نہیں ہوئے تھے، تو کہا انٹرنیشنل کال تھی، کہا انٹرنیشنل کال تھی۔ اب جس ہوٹل کے اندر انہوں نے اسٹے کیا تھا وہاں پہ اس کے چارجز وغیرہ ہوتے ہیں، تو اس نے کہا کہ اس کے تو ہم نے ساری پیمنٹ وغیرہ کر دی تھی، تو جو انٹرنیشنل کال بعد میں اس کی پیمنٹ وہ تو رہ گئی، اب کیا کریں؟ تو اپنی کنٹری میں جا کے پھر ایڈریس وغیرہ نکال کے سارا معاملہ ہو سکتا تھا، لیکن وہ طویل مشقت ہوتی۔ تو انہوں نے کہا کہ چونکہ یہ چیز ہم پہ ہماری ذمہ داری ہے، ہم نے جو چیز استعمال کی ایک وعدہ ہے کہ ہم پوری اس کے پیمنٹ پوری کریں گے۔ انہوں نے اپنی گاڑی واپس گھمائی، سوا گھنٹے کی جو ڈرائیو تھی، واپس آئے اور ریسیپشن پہ آ کے انہوں نے کہا کہ اس طرح معاملہ ہوا تھا، ہمارا ایک شخص اوپر رہ گیا تھا، انٹرنیشنل ایسی کال ہو گئی، اس کی پیمنٹ ہمیں کرنی تھی، کیا چارجز ہیں؟ اب وہاں پر جو کھڑا ہوا شخص تھا ریسیپشنسٹ، وہ غیر مسلم تھا، وہ دیکھتا رہ گیا ہکا بکا، منہ کھلا یہ تمہیں یہ کام کرنے پر کس نے ابھارا؟ یعنی کوئی پکڑنے والا نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں، لوگ تو کیا سے کیا کر کے نہیں چلے جاتے، تمہیں یہ کام کرنے پر کس نے ابھارا، آخر کیا وجہ ہے؟ تو انہوں نے ایک جواب دیا، ہم مسلمان ہیں۔ اللہ جب مسلمان ہیں، مومن ہیں، تو مومن کی شان ہی نہیں کہ وہ وعدہ خلافی کرے گا، ایک چیز ہے، وہ ذمہ ہے، ہم نے اپنے ذمے پر لیا، وہ پورا کرنا ہے۔ جی تو بہرحال انہوں نے اسلام کی حقانیت بتائی، اسلام خوبصورت دین کے بارے میں بتایا، اور اس کے بعد ان کو پیمنٹ وغیرہ کی، اور اس کے بعد ایک ان سے رابطے میں رہے، تو پتہ چلا وہ جو شخص تھا غیر مسلم تھا، جی مسلمانوں کے اس طرز عمل کو دیکھ کر اس نے اسلام قبول کر لیا۔ واہ واہ، یعنی اس وقت ہم مسلمانوں کو جو بات سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ ہم اقوال سے تھوڑا آگے بڑھ کر اب ہم عملی زندگی کے اندر بھی کیا بات، واقعات ہم بہت سنتے ہیں، جی گفتگو ہم بہت سنتے ہیں، جی ہم وعدے بھی سن رہے ہیں اور اس کے عمل کرنے کے جو فوائد ہیں وہ بھی سن رہے ہیں، دنیاوی اور اخروی، لیکن اگر ہم عمل کرنے کی طرف آئیں گے، اگر آپ دیکھیں اسلام کیسے پھیلا، اسلام اتنا عام کیسے ہوا، آخر غیر مسلموں کے دلوں کے اندر اسلام کی محبت کیسے گئی، تو اس کے پیچھے جو ایک بات نظر آئے گی وہ یہ ہے کہ مسلمان عمل کر کے پریکٹیکل کر کے دکھایا کرتے تھے کہ دیکھو یہ خوبصورت دین ہے اور اس پر عمل کرنے کے یہ فوائد ہیں، کہ جب ہم کسی کو زبان دے دیا کرتے ہیں تو ہم زبان کے پکے ہوا کرتے ہیں، وعدہ خلافی کو نہیں کیا کرتے۔ ایک آخری میں بات عرض کر دیتا ہوں، پھر شاہ صاحب انشاءاللہ جو پروگرام کا جی جی فرمائیں۔ جزاک اللہ، وہ یہ تھا کہ اسی طریقے سے نا ایک شخص کو دوبارہ مسلمان کے سامنے نا بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا، تو سپہ سالار تھے، بادشاہ تھے، صحیح، تو وہ بڑا پریشان کیا ہوا تھا، اور دوسرے افراد نے، کچھ افراد نے، تو اس میں سے پکڑ کے ایک شخص کو لائے، تو اس نے کہا کہ ایسا ہے کہ اگر تم ایک ایسا شخص ہے اس کو پکڑ کے لا دو تو تمہیں معاف کر دیں گے، تمہیں چھوڑ دیں گے۔ تو اس نے کہا اچھا، اگر میں اس کو پکڑ کے لا دوں اور پہچان کروا دوں کہ کہاں ہے تو چھوڑ دو گے مجھے؟ ہاں چھوڑ دیں گے۔ پھر اس نے پھر کہا بھئی پکی بات ہے، مجھے چھوڑ دیا جائے گا، معاف کر دیا جائے گا؟ معاف کر دیا جائے گا۔ کہا وہ شخص میں ہی تو ہوں۔ اچھا، اللہ اکبر، وہ شخص وہ خود ہی تھا۔ آپ یقین، یہ بات ہو گئی، اب اتنا جیسے کہتے ہیں نا وانٹیڈ، اسی کو تو پکڑنا ہے، اب وہ سامنے آ گیا، ختم بات ختم، اس کو پکڑ کے کچھ بھی کر رہے ہیں، لیکن چونکہ زبان دے دی، آپ یقین کریں کتابوں میں بات لکھی ہے کہ اس کو معاف بھی کیا گیا، اور اسلام کی اس خوبصورتی سے مسلمانوں کے اس خوبصورتی سے متاثر ہو کے اس نے اسلام بھی قبول کیا۔ واہ واہ، تو یہ کیا بات، حسین اور خوبصورت واقعات ہمیں بتاتے ہیں کہ جب ایک انسان اسلام پر عمل کرتا ہے، اپنے لیے تو اپنی زندگی کو خوبصورت بناتا ہے، اسلامی تعلیمات کو پھیلانے میں بھی وہ اپنا حصہ شامل کر رہا ہے۔ کیا بات ہے۔ یقیناً مدنی چینل کے ناظرین، وعدہ نبھائیں، وعدہ پورا کریں، اس کی برکات اس کے معاشرے پر مثبت اثرات تو پڑتے ہیں، لیکن وعدہ توڑا جائے اس کی منفی اثرات بھی مرتب ہوتے ہیں معاشرے پر، اور آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ ذرا ایک تصور ہی کریں آپ کہ جب وعدہ توڑنے والے، چھوٹے سے لے کر بڑے تک، ہر شعبۂ زندگی سے تعلق رکھنے والا یہ دیکھتا رہے کہ ایک کمٹمنٹ کی ہے اور اسے توڑ دیا گیا ہے، ایک کی طرف سے پورا نہیں کیا یا دوسرے کی طرف سے پورا نہیں کیا گیا، جب یہ معاملہ ہے آپ سوچیں کہ نقصان کس قدر زیادہ ہوگا، ناچاکیاں ہوں گی، فتنے ہوں گے، لڑائی جھگڑے ہوں گے، معاذ اللہ قتل و غارت تک کی بات بھی جاتی ہوگی، اللہ عافیت فرمائے۔ اچھا آصف بھائی ہمارے ساتھ ہیں، آصف بھائی آپ کوئی ایسا شعر سنائیں جس میں وعدہ آتا ہو، کیا سنا سکیں گے آپ؟ ہم پورا نہیں کہہ رہے، وعدہ خلافی نہیں کہہ رہے، صرف ایک وعدے کا شعر ہو۔ جان دے دوں وعدہ دیدار پر، جان دے دوں وعدہ دیدار پر، نہ
مقد اپنا دام ہوئے جائے گا، مقد اپنا دام ہوئے جائے گا، ہو جائے گا انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے، انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے۔ جی آپ کی کچھ کالز ہیں مدنی چینل کے ناظرین، کال لیتے ہیں۔ میرا بجلی کا کام ہے، اکثر میں لوگوں سے وعدہ کر لیتا ہوں کہ جی میں آ جاؤں گا، لیکن بھول جاتا ہوں، تو بعد میں اس سے میں فوری بھی کر لیتا ہوں، معافی مانگو، لیکن کیا یہ میرا وعدہ خلافی ہو جاتی ہے؟ وعدہ خلافی کی جو تعریف کی گئی تھی اس کو دیکھ لیا جائے کہ آپ کی اس وقت نیت کیا تھی۔ آپ کو سمجھ میں آ بھی رہا تھا کہ میں یہ ٹائم نکال سکوں گا، میں آ سکوں گا، لیکن نیت بھی ہے، ٹائم بھی ہے، اب بھول گیا ہے۔ اب اس پہ تو کوئی قباحت نہیں ہے، ظاہری بات ہے یہ تو اپنی چاہت سے نہیں ہوا، آپ کو یاد آ جاتا، آپ فوراً پہنچ جاتے، وعدے کی پاسداری، وعدہ نبھانے کی پوری کوشش ہوتی، تو یہ تو بہت اچھا ہوتا کہ آپ یہ کر لیتے، لیکن نہیں ہو سکا تو آپ نے پھر معذرت بھی کر دی ہے۔ عند اللہ کوئی اس پر یعنی کہ جرم عائد نہیں ہوتا، کہ ایسا نہیں کہا جائے گا کہ آپ وعدہ خلاف ہیں۔ اللہ عافیت فرمائے۔ ایک اور کال لیتے ہیں۔ میرا نام عمار ہے اور میں گلشن اقبال میں رہتا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی بار بار وعدہ خلافی کرے تو اس سے کیسے نمٹا جائے؟ جی کیسے نمٹا جائے ابراہیم بھائی بتا دیں آج۔ معاف کیا جائے، ہم تو یہی کیا بات ہے، اسلام کی جو ہے واہ واہ، عرض کریں گے کہ جہاں تک ہو سکتا ہے معافی اور نرمی سے ہی کام لیا جائے۔ لڑائی جھگڑا کرنا اور معاملات خراب کرنا صاف ظاہر اس کی ترغیب تو نہیں دی جا سکتی۔ صحیح، اگر بڑوں تک معاملہ جا سکتا ہے، بڑوں تک پہنچایا جائے، جو بھی ایک تقاضے ہوتے ہیں جی تو قانونی تقاضے یا مارکیٹ میں ہوتے ہیں، اس کے اپنے تقاضے ہوتے ہیں، ان کو پورا کیا جائے، جی۔ اس طریقے سے بھی معاف بھی سبحان اللہ یہ بھی ایک طرز عمل ہے، اور اس کے ساتھ جو اپنے سسٹم کو چلانے کے لیے تقاضے ہوتے ہیں وہ بھی پورا تو کیا، لیکن بہت لڑائی جھگڑے سے ڈیفینیٹلی وہ بچا جائے گا۔ اچھا اس سے پہلے جنہوں نے کال کی بھولنے کی، تو ایک تو ہوتا ہے کبھی جیسے بھول جاتے ہیں، ایک کبھی ہو جاتا ہے کہ بہت زیادہ سلسلہ ایسا ہو جاتا ہے، تو آج کل ماشاءاللہ موبائل لوگوں کے پاس ہوتے ہیں، تو ریمائنڈر اگر لگا لیا جائے واہ تو واہ، اس سے ان کو بھی جو ہے نا پرابلم نہیں ہوگی، جیسے کسی سے بات چیت کی انہیں کے سامنے اتنے بجے اس دن اس وقت اپنی چیز کیلنڈر کے اندر اس کو ایڈ کر دیا جائے، تو انشاءاللہ جیسی وہ ٹائم ہوگا آپ کو بغیر پریشانی کی وہ چیز یاد دلائے گی، آپ کا جیب میں رکھا ہوا موبائل۔ زبردست، بہت اچھا مشورہ دیا آپ نے کہ آپ اگر بھول جاتے ہیں، کمٹمنٹ کر رہے ہیں، آپ ٹائمر لگا لیں، موبائل آپ کے پاس ہے، آپ ٹائمر لگا لیں، نوٹ کر لیں، انشاءاللہ یہ بڑی چیز، اچھی چیز، اچھا مشورہ ہے، یہ معاون ثابت ہوگی۔ اللہ برکت عطا فرمائے۔ ایک اور کال لیتے ہیں۔ میرا شاہ صاحب سوال یہ ہے کہ وعدہ پورا کرنا کیوں ضروری سمجھا جاتا ہے؟ جواب ارشاد فرما دیجیے۔ کیا کہیں گے، وعدہ پورا کرنا کیوں ضروری وعدہ سمجھا؟ پورا کرنا یہ اسلام کا حسن ہے۔ جی اسلام کے اندر یہ بیان کیا گیا ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ وعدے کو پورا کیا جائے۔ قرآن میں ہے یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، کہ اپنے وعدے کو، اپنے عہد کو پورا کرو۔ تو یہی اسلام کی ایک خوبصورتی ہے کہ جب اسلام کے اوپر عمل کریں گے تو انشاءاللہ واہ، وعدہ ایک تو اللہ کا حکم ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہے، اور پھر معاشرے میں اس کے فوائد پر اگر ہم نظر دوڑاتے ہیں تو فوائد ہیں۔ اچھا معاشرے میں وعدہ خلافی کے نقصانات پر اگر نظر دوڑاتے ہیں تب بھی سمجھ میں آتا ہے کہ یہ جو کمٹمنٹ کر رہے ہیں، وعدہ کر رہے ہیں، اسے پورا کرنا ہی بھلائی ہے، اسی لیے وعدہ پورا کرنا ضروری سمجھا جاتا ہے۔ کال لیتے ہیں آپ کی۔ راہیل بات کر رہا ہوں۔ آپ کا پروگرام بہت ہی زبردست ہے اور آج کا موضوع کی تو کیا ہی بات ہے۔ میرا آپ سے ایک سوال تھا، وعدہ خلافی پر صلح اور اصلاح کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے؟ جواب ارشاد فرما دیں، جزاک اللہ خیرہ۔ کیا فرمائیں گے؟ اس پہ بھی جیسے کہ ہم نے بات بھی کی کہ اگر کوئی ایسا معاملہ ہو جائے جیسے قرض کا جیسا کوئی سلسلہ ہو گیا، وہ وقت پہ نہیں دے سکا کسی وجہ سے اور واقعی صحیح وجہ ہے، تو بیٹھ کے سب سے پہلے تو جس کے ساتھ وعدہ کیا ہوا ہے، گفتگو کی ہوئی کوئی ایگریمنٹ ہے، تو اس کے ساتھ بیٹھ کے احسن انداز سے معاملے کو آگے بڑھا لی جائے، بات سمجھا دی جائے۔ اگر اس وقت بھی معاملہ حل نہیں ہوتا ہے، کوئی ایگریمنٹ ہے، کوئی وعدہ ہے، تو بات ان کے بڑوں تک پہنچائی جائے، اور اس پہ بھی معاملہ حل نہیں ہوتا تو obviously جو دیگر قانونی تقاضے ہوتے ہیں احسن انداز سے، اچھے انداز سے ان کو پورا کیا جاتا ہے، اور اسی انداز سے سسٹم چلائیں گے تو ہی چلے گا، ورنہ نظام زندگی درہم برہم ہو جائے گا، کیونکہ ہم سب انسان ہیں
اور انسان کو اللہ نے شعور دیا ہے، دماغ دیا ہے، زبان دی ہے، انہی کا استعمال کرے گا تو خوبصورت زندگی رہے گی، ورنہ جیسے جانوروں کی زندگی نہیں ہوتی وہ لڑتے رہتے ہیں، وہ سسٹم ہوگا، قتل و غارت پھر بہت زیادہ عام ہو جاتی ہے۔ تو اس چیز سے بچنے کے لیے یہی ہے کہ آپ سوچ و بچار کے ساتھ جو جس چیز کا وعدہ ہے اس کے تقاضے پورے کرنے کے لیے، اس کو پورا کروانے کے لیے کہاں کہاں کس کس سے بات کی جا سکتی ہے، اسی کو فالو کیا جائے۔ کیا بات ہے جی، بہت شکریہ آپ کا۔ اگلی کال لیتے ہیں جی۔ خیر یار اتاری شکرالہ سے عرض گزار ہوں، سید صاحب آپ اس شعر کے بارے میں کیا ارشاد فرمائیں گے؟ مولانا حسن رضا خان نے اپنے ایک کلام میں یہ ارشاد فرمایا، مر کے جیتے ہیں جو جاتے ہیں مدینے میں حسن، جی کے مرتے ہیں جو آتے ہیں مدینہ چھوڑ کر، جزاک اللہ خیرہ۔ آمین آمین۔ جی ابراہیم بھائی آپ فرمائیں۔ قبلہ شاہ صاحب اللہ زیارت حرمین نصیب کرے اور آمین مدینہ طیبہ کی بار بار مقبول حاضری نصیب فرمائے۔ اصل میں عشاقان مصطفیٰ کا یہ ایک انداز ہوتا ہے، اور جو سچے عاشق ہوتے ہیں وہ مدینے جاتے ہیں تو زندگی پاتے ہیں، لوٹ کر آتے ہیں تو یوں لگتا ہے کہ طیبہ سے لوٹنا کسی عاشق سے پوچھئے، ایسا لگے کہ روح بدن سے گزر گئی۔ تو بس عشاقان کی جو کیفیت ہوتی ہے وہ اللہ نصیب کرے۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کو دیکھا ہے کہ مدینہ طیبہ سے واپسی ہوتی ہے تو کیفیت ان پر جو طاری ہوتی ہے وہ بس اللہ ہمیں بھی نصیب کرے، اس عشق کا، اس محبت مدینہ کا، حضور صلی اللہ تعالی وسلم سے محبت کا کوئی ذرہ ہمیں بھی نصیب ہو جائے۔ مدینہ چھوڑ آئے اپنی دنیا چھوڑ آئے ہیں، مدینہ چھوڑ آئے اپنی دنیا چھوڑ آئے ہیں، ہمارے پاس جتنا تھا اثاثہ چھوڑ آئے ہیں، ہمارے پاس جتنا تھا اثاثہ چھوڑ آئے ہیں، مدینہ چھوڑ آئے اپنی دنیا چھوڑ آئے ہیں، مدینہ چھوڑ آئے اپنی دنیا چھوڑ آئے ہیں، ہمارے پاس جتنا تھا اثاثہ چھوڑ آئے ہیں، مدینہ چھوڑ آئے ہیں، مدینہ چھوڑ آئے، خدا کا در چھوٹا نبی کا ستانا بھی، خدا کا در چھوٹا نبی کا ستانا بھی، لگا ہے دوہرا غم کا مدینہ چھوڑ آئے ہیں، لگا ہے دوہرا غم کا مدینہ چھوڑ آئے ہیں، مدینہ چھوڑ
اللہ آپ کو आसिफ भाई बरकतें अता फरमाए जी। अगली कॉल लेते हैं हम। मुझे ये कलाम सुनना है, ये सब गुम्बद वाले। इंशाअल्लाह जी सुनाते हैं आसिफ भी इंशाअल्लाह। एक और कॉल लेते हैं। मोहम्मद नईम अत्तारी अर्ज कर रहा हूँ। आसिफ भाई से अर्ज है, हमदे बारी ताला के चंद अशार सुना दे, कल्ब को उसकी रोयत की है आरज़ू, जज़ाकल्लाहु खैरा। आमीन आमीन। एक और कॉल लेते हैं जी। आज हमारे आसिफ भाई नजर आ रहे हैं सिलसिले में, तो मेरी एक रिक्वेस्ट है कि ये कलाम सुना दीजिए कि शेर गुलशन कौन देखे दश्ते तैबा छोड़कर, जज़ाकल्लाहु खैर। आमीन आमीन आमीन। आसिफ भाई आप ही नजर आ रहे हैं। चलें जी, दीगर मुबल्लिगीन भी हैं और भी नजर आ रहे हैं। अल्लाह आपको बरकत अता फरमाए। यकीनन आपकी मोहब्बत है कि आज आसिफ भाई ने वक्त अता फरमाया। बहुत शुक्रिया आसिफ भाई का, अल्लाह सलामत रखे आप देखने वालों को भी, सुनने वालों को भी, सबको अल्लाह बरकत अता फरमाए। कॉल लेते हैं। अबू मुरीद शौकत हुसैन अत्तारी और मेरा भाई आबिद हुसैन अत्तारी, हम दोनों कादरपुरामा मदीनातुल औलिया मुल्तान शरीफ से आपका ये प्यारा सा प्रोग्राम खुले आंख सल्ले अला कहते कहते मदनी चैनल पर देख रहे हैं। कल भी हम प्रोग्राम में शामिल थे, हमने कॉल भी की और आपने इतनी सारी दुआएं दी, इतनी मोहब्बत का इजहार किया, इतना सारा प्यार दिया, आपका बेहद शुक्रिया हुजूर। माशाल्लाह प्रोग्राम जब हम देखते हैं, इस सिलसिले में हम शामिल होते हैं, रूहानी सुकून मिलता है, एक अच्छी तरबियत होती है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अच्छे अच्छे मौज़ूआत पर जब गुफ्तगू होती है तो दिल को बड़ा सुरूर आता है। नात खान इस्लामी भाई बड़े प्यारे प्यारे कलाम पढ़ते हैं। आज नात खान इस्लामी भाई से गुजारिश करूंगा, प्यारा सा कलाम है, बहुत अच्छा कलाम है। मैं जो यूं मदीने जाता तो कुछ और बात होती, कभी लौट कर ना आता तो कुछ और बात होती। ये सुनवा दें। अल्लाह आपको सलामत रखे, अल्लाह आपको, आपके भाईजान को बरकत अता फरमाए। बहुत शुक्रिया, बड़ा प्यार आपने दिया, अल्लाह सलामत रखे आपको। अगली कॉल लेते हैं जी। माशाल्लाह आज खुले आँख में आसिफ भाई की आमद मरहबा। आसिफ भाई से दरख्वास्त है कि अगर ये कलाम सुना दे, क्या बताऊं कि क्या मदीना है। क्या बात है जी आसिफ भाई। आसिफ भाई दे दो हमें टाइम भाई, मुस्तकिल ही दे दें आप आप इधर ही आ जाएं, डेरा लगा लें। मदनी चैनल के नाज़रीन आपसे माशाल्लाह बड़ा प्यार करते हैं और अक्सर कमेंट्स वगैरह भी आ रहे होते हैं चंद एक नात खां इस्लामी भाइयों के हवाले से। तो क्या कहते हैं आसिफ भाई? आ ही जाएं, इधर ही आ जाएं। अल्लाह करे आगे भी आखिरत में भी ये दुनिया में तो है, लेकिन बस वो अल्लाह ताला आगे भी आफियत फरमाए आसानी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये दावत इस्लामी का दीनी माहौल है मदनी चैनल के नाज़रीन। अल्हम्दुलिल्लाह वलिल्लाहिल हम्द। दावत इस्लामी के दीनी माहौल की बहुत सारी बरक़ात हैं कि हम दिल का सुकून चाहते हैं, हमें कहीं से दिल का सुकून मिल जाए। वलिल्लाहिल हम्द। दावत इस्लामी का दीनी माहौल हमें क़ल्बी सुकून मुहैया करता है। अल्हम्दुलिल्लाह। एक और कॉल लेते हैं जी। मोहम्मद ज़हीर अत्तारी पंजाब पिंडी बटिया से कर रहा हूँ। माशा अल्लाह अज़्ज़वजल खुले आंख सल्ले अला कहते कहते सिलसिला बहुत ही प्यारा अपनी बरकतें लुटा रहा है। आसिफ भाई की बारगाह में अर्ज है कि ये दो कलामों में से कलाम सुना दे, मंगते खाली हाथ न लौटे, और मुनक़बत सिद्दीक़ अकबर और सैयद साहब से गुजारिश है मेरी वालदा माजिदा के लिए दुआ मग़फ़िरत फरमा दे। जज़ाकल्लाहु खैरा। आमीन आमीन व इय्याका। अल्लाह पाक आपकी वालिदा माजिदा की बेहिसाब मग़फ़िरत फरमाए और जितने मुसलमान इस दुनिया से पर्दा फरमा गए अल्लाह पाक सबकी मग़फ़िरत फरमाए। आमीन। एक और कॉल लेते हैं। मोहम्मद अरसलान अत्तारी मदीनातुल औलिया मुल्तान शरीफ से बात कर रहा हूँ। कुल अक्सर कहते कहते में आज का मौजू बहुत ही प्यारा है। आसिफ भाई आपसे अर्ज है कि ये वाला कलाम सुनाते हैं, आप बहुत प्यारा पढ़ते हैं, जो मदीने के तसव्वुर में जिया करते हैं। बहुत शुक्रिया आपका जी। एक और कॉल लेते हैं। अब्दुल कादिर अत्तारी अरब शरीफ के शहर नजरान से, मुझे आसिफ भाई से ये कलाम सुनना है, गुजरे हुए लम्हों की फिर याद बहुत आए। क्या बात है, क्या बात है। एक और कॉल लेते हैं। मैं ये कलाम सुना दें। मदीने से बुलावा आ रहा है, मेरा दिल मुझसे ले जा रहा है। आसिफ इसी तर्ज में सुना लेंगे आप? चलें जी आसिफ सुना लेंगे इसी तर्ज में इंशाअल्लाह। एक और कॉल लेते हैं आपकी। मेरा नाम मोहम्मद सलीम है। नासना दे तू शम रिसालत है, अलम तेरा परवाना। शुक्रिया आपका जी, अल्लाह आपको भी सलामत रखे। एक और कॉल लेते हैं।
مجھے ایک کلام کی فرمائش کرنی تھی آصف بھائی سے نا. سکون پایا ہے بے کسی نے. کیا بات ہے جی، اللہ آپ کو سلامت رکھے. کچھ میسیجز بھی لے لیتے ہیں آپ کے. عاشقان رسول الحمدللہ میسیجز بھی کرتے ہیں. اچھا جی، محمد طیب بھائی ہیں ضلع ٹوبہ ٹیکسنگ سے، تحصیل کمالیہ ہے. آپ کہہ رہے ہیں جی کلام سنا دیں، رب مجھ کو بلائے گا میں کعبے کو دیکھوں گا. بہت شکریہ آپ کا، اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے جی. اچھا جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. محمد زبیر بھائی ہیں سرگودا سے، ماشاءاللہ آصف بھائی کی کھلے آنکھ صلی اللہ میں آمد ہے، بہت خوشی ہے آپ کو دیکھ کر. آصف بھائی یہ کلام لازمی سنا دیں. اج نینا لائیاں کیوں جھڑیاں. ٹھیک ہو گیا جی. لمیاتی نذیر و کفی نادرین، اس کلام کی بھی فرمائش آئی ہے. سلام جی، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کلام سنا دیں، دل ہائے گناہوں سے بیزار نہیں ہوتا. ٹھیک ہو گیا جی، اللہ آپ کو سلامت رکھے. نعت سن کر واقعی میں آپ سب کے ساتھ جھوم گئے. آج کے پیارے پیارے جو اسلامی بھائی ہیں ان کو میرا محبت بھرا سلام. یہ چکوال سے میسج آیا جی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، بہت شکریہ آپ کا. آصف بھائی کی آمد مرحبا. آپ عارف بھائی کو بھی پروگرام میں بلائیں اور دعائیں مغفرت کر دیں. میاں چنو سے میسج ہے، اللہ پاک آپ کی ہماری ہم سب کی بے حساب مغفرت فرمائے. جی میں اپنے ٹیم سے عرض کرتا ہوں کہ عارف بھائی سے بھی ٹائم لے لیں. جیسے عارف بھائی سے ٹائم ملتا ہے تو انشاءاللہ ضرور عارف بھائی ہمارے پاس آ جائیں گے پروگرام میں. آپ ان کی بھی زیارت کریں گے. ٹیم کی طرف سے میسج بھی آ گئے کہ انشاءاللہ. بہت شکریہ جی ٹیم کا بھی. اچھا جی، سید ثاقب بھائی آج آصف بھائی سے یہ کلام تو ضرور سنوا دیں. کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری، واہ واہ، بہت شکریہ. اچھا جی، ثاقب بھائی آپ کیسے ہیں جی؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، اور آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے، بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. ہم سب گھر والے مل کر دیکھتے ہیں. اچھا یہ بتائیں کہ ارادہ کرنا بھی وعدے میں ہی شامل ہوتا ہے؟ دعاؤں کی درخواست ہے. آمین، اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے. بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ہماری پوری ٹیم کو دعاؤں سے نوازا ہے. انشاءاللہ ارادے کے حوالے سے ہم لے لیتے ہیں ابراہیم بھائی سے. خود سے تو بندہ وعدہ کر سکتا ہے، لیکن وہ والا وعدہ نہیں ہے جو کسی سے دوسرے سے کمٹمنٹ ہوتی ہے، وہ اس میں شامل نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا جی، جزاک اللہ. اچھا جی، اظہر بھٹی صاحب ہیں جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. میرا بیٹا ہوا ہے تو ان کا نام محمد. بہت شکریہ آپ کا جی، آپ کو بہت بہت مبارک ہو. آپ نے اپنے بیٹے کا نام محمد رکھا. اب مٹھائی تو بنتی ہے آصف بھائی، بیٹا ہوا ہے مٹھائی تو بنتی ہے. کیا ایسا نہیں ہو سکتا اس مٹھائی میں ہمارے اظہر بھائی یہ 3 دن کے مدنی قافلے میں چلے جائیں، شکرانے میں 12 دن کے قافلے میں بھی سفر کر سکتے ہیں. اللہ کی اس نعمت پر کہ اللہ نے آپ کو جو بیٹے کی نعمت سے نوازا ہے، اس نعمت کے شکرانے میں آپ قافلے کی نیت کیجئے نا. دعوت اسلامی کے 3 دن کے، 12 دن کے، 1 مہینے کے، یعنی 30 دن کے قافلے بھی سفر کرتے ہیں. راہ خدا میں 1 سال کے بھی قافلے سفر کرتے ہیں. تو ضرور نیت کیجئے، اللہ آپ کو سلامت رکھے. یہی آپ کی مٹھائی ہوگی جی، کہ آپ قافلے میں سفر کریں. اللہ سلامت رکھے آپ کو جی. مرشد عطار بہت شکریہ آپ کا جی. ان کے حوالے سے بھی یہ بھی میسیج کر رہے ہیں جی، نام انہوں نے اپنا مینشن نہیں کیا. اچھا، عابد علی بھائی بھی ہیں، حافظ عابد ہیں یا حاجی عابد علی بھائی ہیں، بہرحال جی ٹھیک ہو گیا. ماجد وہاب بھائی بھی ہمارے ساتھ ہیں. شوکت اطاری بھائی بھی ہمارے ساتھ ہیں جی، اللہ آپ کو سلامت رکھے. اچھا جی، اس کے علاوہ دیگر بھی عاشقان رسول بھی ہمارے ساتھ ہیں. کچھ دعاؤں کا بھی کہہ رہے ہیں. مدینہ پاک کی حاضری کے حوالے سے بھی منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹیں، اس کلام کی بھی فرمائش آئی ہے آصف بھائی سے خصوصیت کے ساتھ. اللہ پاک سب کو بار بار مکہ مدینہ کی بات اب حاضری عطا فرمائے. جنہوں نے جن دعاؤں کا کہا ہے، اللہ اپنی رحمت سے سب کی دعائیں مرادیں پوری فرمائے. آصف بھائی کی طرف بڑھتے ہیں اور کلام لیتے ہیں. اللہ 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 قلب کو اس کی رویت کی ہے آرزو، جس کا جلوہ ہے عالم میں ہر چار سو، بلکہ خود نفس میں ہے وہ سبحان ہو، بلکہ خود نفس میں ہے وہ سبحان ہو. عرش پر گئے مگر
عرش کو جستجو اللہ ہو 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 خواب نوری میں آئے جو نور خدا خواب نوری میں آئے جو نور خدا نور ہو اپنا ظلمت قدا جگمگاؤ دل چہرہ ہو پر سیاہ جگمگاؤ دل چہرہ ہو پر سیاہ نوریوں کی طرح شکل ہو ذکر ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو لا يأتي نذيرك في نظر لا يأتي نذيرك في نظر مثل تو نہ شد پیدا جاگا مثل تو نہ شد پیدا جاگا راج کو تاج تورے سر جگ راج کو تاج تورے سر ہے تجھ کو شاہ دو سرا جاگا 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 البحر والا والموج طغى البحر والا والموج طغى من بكسو طوفان ہو شرو من بکسو طوفان ہو شرو مجھ دھار میں وہ بگڑی ہے مجھ دھار میں وہ بگڑی ہے موری نیا پار لگا جاگا موری نیا پار لگا جاگا نیا پار لگا جاگا موری نیا پار لگا جا آج سکھ میں سرا دیوا دھیرے آج سکھ میں سرا دیوا دھیرے کیوں دل اداس گھانے رے کیوں دل اداس گھانے رے لو وچ شوق چندرے لو وچ شوق چندرے آج نینا لایا کیوں جھڑے آج نینا لایا کیوں جھڑے نینا لایا کیوں جھڑے آج نینا لایا کیوں جھڑے سبحان اللہ اجمل سبحان اللہ اجمل سنا سما اکمل سنا سما اکمل کتنے میرے علی کتنے تیری سر کتنے میرے علی کتنے تیری سر مشتاق آنکھیں کتنے جاڑے نینا لایا کیوں جھڑی آج نینا لایا کیوں جھڑی کیا افزاں شفاعت ہے تمہاری واہ کیا افزاں شفاعت ہے تمہاری واہ قرض لیتی گناہ قرض لیتی ہے گناہ پر پرہیزگاری واہ کیا افزا شفاعت ہے تمہاری
حسن دستکاری واہ کیا ہی صورت کیا ہی تصویر اپنے پیارے کی سواری واہ 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 اے سبز گنبد والے منصور دعا کرنا جب وقت نظر آئے آقا دیدار عطا کرنا جب نظر آئے آقا دیدار عطا کر اے نور خدا در پہ بلا لینا خواب میں آ جانا اے پردہ نشین کے پردے میرا کرنا جب نظروں کا وقت آئے میرے آقا دیدار عطا کرنا مدینے سے بلا آ رہا ہے میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے روح مزدر ٹھہر نکلنا ادھر اتنی جلدی بھی کیا بس میں مدینے چلا میرے دل مجھے بھی ساتھ لے چل اکیلا کیوں مدینے جا رہا ہے اکیلا کیوں مدینے جا رہا ہے مدینے سے بلاوا بیان کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا بیان ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا بیان ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر بیان ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا یار غار محبوب خدا صدیق اکبر کا ہے یار غار محبوب خدا صدیق اکبر کا گدا صدیق اکبر کا خدا سے فضل پاتا ہے صدیق اکبر کا خدا سے فضل پاتا ہے تو خدا کے فضل سے میں ہوں گدا صدیق اکبر ہر صحابی نبی جنتی جنتی حضرت صدیق بھی جنتی جنتی حضرت عمر بھی جنتی جنتی حضرت عثمان بھی جنتی جنتی اور مولا علی جنتی
ہمارے مولا علی جنتی خدا کے فضل سے میں ہوں گدا صدیق اکبر کا لٹایا راہ حق میں کئی بار اس محبت سے کہ لٹ کر حسن گھر پر گیا صدیق اکبر کا کہ لٹ کر حسن گھر پر گیا صدیق اکبر کا خدا کے فضل سے میں ہوں گدا صدیق اکبر کا۔ اللہ سبحان اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج کا ہمارا ٹاپک وعدہ خلافی کے نقصانات رہا۔ آخر میں عرض کروں مدنی چینل کے ناظرین، جو لوگ دنیا کی لالچ میں آ کر عہد شکنی کرتے ہیں، عہد توڑتے ہیں، وعدے توڑتے ہیں، ان کے متعلق قرآن کریم میں کیا ارشاد ہے؟ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے اولئک لا خلاق لهم فی الآخرۃ ولا یکلمهم اللہ ولا ينظر الیہم یوم القیامۃ ولا یزکیہم وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم۔ اللہ فرماتے ہیں ان لوگوں کے لیے آخرت میں کچھ حصہ نہیں، اور اللہ قیامت کے دن نہ تو ان سے کلام فرمائے گا اور نہ ان کی طرف نظر کرے گا، نہ انہیں پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ آیت کریمہ بھی یہودیوں کے متعلق نازل ہوئی۔ اس میں عہد توڑنے کے، وعدہ توڑنے کے ان کے 5 نقصان بیان کیے گئے کہ جو عہد توڑتا ہے اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ روز قیامت اللہ پاک ان سے کلام نہیں کرے گا، اور نہ ہی ان کی طرف اللہ پاک نظر رحمت فرمائے گا، نہ ان کے گناہ دھوئے جائیں گے۔ 5واں یہ کہ ایسے عہد توڑنے والوں کے لیے اللہ نے دردناک عذاب تیار کر کے رکھا ہے۔ یاد رکھیں مدنی چینل کے ناظرین، وعدہ توڑا جاتا ہے، جو وعدہ توڑنے والے ہیں، یہ ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ یہ نفاق کی نشانی بھی ہے۔ جی ہاں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اربع من کن فیہ کان منافقا خالصا، جس میں 4 علامات ہوں، 4 چیزیں ہوں، 4 عادتیں ہوں، وہ پکا منافق ہے۔ ومن کانت فیہ خصلۃ منہن کانت فیہ خصلۃ من النفاق حتی یدعها۔ حضور کہتے ہیں اور جس میں ان عادتوں میں سے کوئی ایک عادت ہو، اس میں منافقت کی عادت ہے، یہاں تک کہ اس عادت کو چھوڑ دے۔ وہ عادتیں کیا ہیں؟ فرمایا اذا اؤتمن خان واذا حدث کذب واذا عاہد غدر واذا خاصم فجر۔ میرے آقا فرماتے ہیں جب اس کے پاس امانت رکھوائی جائے تو خیانت کرے، جب بولے جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو اسے توڑ دے، اور جب کسی سے جھگڑا ہو جائے تو گالیاں بکے۔ اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ۔ پیارے اسلام بھائی، معلوم ہوا کہ وعدہ توڑنا یہ ایمان نہیں بلکہ منافقت کی نشانی ہے، ایمان کی نشانی نہیں، منافقت کی نشانی ہے۔ اس لیے اللہ پاک ہمیں وعدہ پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور وعدہ خلافی سے اللہ ہمیں، ہماری نسلوں کو محفوظ فرمائے۔ غور کیجئے ہمارے وعدے کتنے ہیں جو اللہ کے ساتھ ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بھی ہیں، اور بندوں کے ساتھ بھی ہم وعدے کرتے ہیں۔ سارے ہی وعدے ہم نے پورے کرنے ہیں، اور وہ وعدے کہ جن کی شریعت مطہرہ نے ہمیں اجازت دیا۔ بندوں کے ساتھ معاذ اللہ کسی گناہ کا وعدہ کر دیا تو اسے تو پورا کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں، وہ وعدہ جو شریعت مطہرہ نے کہا کہ اسے اب پورا کرنا ہے، یہ کیسے پتہ چلے گا؟ آئیے دارالافتاء اہل سنت کی طرف رجوع کیجئے۔ دارالافتاء اہل سنت کے اسلامی بھائی مفتیان اکرام انشاءاللہ ہماری رہنمائی کریں گے۔ مدنی چینل پر پروگرام بھی آتا ہے دارالافتاء اہل سنت، اکثر ہماری اسکرین پر دارالافتاء اہل سنت کا نمبر بھی آ رہا ہوتا ہے، تو آپ وہاں پر بھی آ کر دارالافتاء اہل سنت کا نمبر اپنے پاس سیو کر کے وہاں سے بھی اپنے لیے شرعی رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ پاک مجھے بھی، آپ کو بھی، ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دوران سلسلہ اگر ہم سے کوئی غلطی ہو گئی، اللہ اپنی رحمت سے معاف فرمائے۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ الصلاۃ والسلام کی طرف بڑھتے ہیں۔ دین حق کے رہبر تم پر سلام ہر دور، دین حق کے رہبر تم پر
سلام ہر دم اے دین حق کے راہبر تم پر سلام ہر دم میرے شفیع محشر تم پر سلام ہر دم میرے شفیع محشر تم پر سلام ہر دم تم پر سلام ہر دم تم پر سلام ہر دم بلوا کے اپنے در پر اب مجھے کو دیجیے بلوا کے اپنے در پر اب مجھے کو دیجیے پھرتا ہوں خار در در تم پر سلام ہر دم پھرتا ہوں خار در در تم پر سلام ہر دم کوئی نہیں ہمارا ہم کس کے در پہ جائیں اے بے قصوں کے آور تم پر سلام ہر دم اپنے گدائے در کی لیجیے خبر خدا را کیجیے کرو حسن پر تم پر سلام کھلے آنکھ صلی